أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ترجمہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو بدل دیا ہدایت کے بدلے، تو نہ نفع دیا ان کی تجارت نے اور نہ ہوئے وہ راہ راست پر. ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلایا تو جب اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا اور ان کو چھوڑ دیا تاریکیوں میں کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں تو واپس نہیں لوٹیں گے. یا آسمان سے بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں ہیں اور کڑک ہے اور چمک ہے. اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کڑک کی آواز سے رکھ لیتے ہیں موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے. جب جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چلتے ہیں، اور جب جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو چھین لیتا. بے شک اللہ ہر چیز کا قادر ہے. آپ کے سامنے منافقوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی دو مثالیں دی ہیں. عام طور پر مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کی مثال نہ دی جائے تو بات سمجھ میں نہیں آتی. بہت سی وضاحتیں مثال سے ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی مثال دی ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ منافق کیسے ہیں اور انہیں کیا نقصان ہوتا ہے. پہلے تو بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو بدلا، گمراہی کو لیا ہدایت کے بدلے. عام طور پر ایسی جگہ پر جب اشترا آئے خریدنے کے معنی میں تو مفسرین کرام نے کہا اس کا مطلب استبدال ہے. گمراہی کو لیا ہے ہدایت کے بدلے، گمراہی کو اختیار کیا ہے اور ہدایت کو چھوڑ دیا ہے. یعنی گمراہی ان کے نزدیک اس سودے کی طرح ہے جس کے خریدنے کا کوئی راغب ہو، خواہش مند ہو، اور ہدایت یہ ہے قیمت. ہدایت یہ ہے قیمت، گمراہی ہے سودا. تو ایک شخص جب خواہش مند ہو کسی سودے کے خریدنے کا تو وہ قیمت دیتا ہے اور پھر اس سودے کو خریدتا ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں کی شدید خواہش تھی کہ گمراہی کو لے لیں اور ہدایت کو چھوڑ دیں. تو یہی ہوا کہ انہوں نے گمراہی کو اختیار کر لیا، اسی کے خواہش مند تھے، اسی کے راغب تھے، اور ہدایت کو چھوڑ دیا. فما ربحت تجارتهم، تو ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی. یعنی اس سے بڑا خسارہ ہو کیا ہو سکتا ہے. اور اسی لیے بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص 1 دینار دے کر 1 درہم لیتا ہے یہ خسارہ ہے. 1 دینار جو سونے کا ہوتا ہے 1 درہم اس کے بدلے یہ جائے کہ یہاں پر
سعادت دے کر شقاوت خریدا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کے آ گئے تھے، انہیں تو چاہیے تھا کہ ان کے نزدیک ہدایت سب سے قیمتی شے ہوتی، ایسا یہ مال ہوتا جو کبھی اسے بیچتے نہیں، لیکن انہوں نے ہدایت کو معمولی سمجھا، اسے دے دیا اور اس کے بدلے گمراہی دی۔ تو اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی سعادت، خوش نصیبی، خوش بختی کے بدلے لے لے بدبختی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، جنہوں نے گھاٹا اٹھایا، خسارے میں کیا اپنے آپ کو بھی، اپنے بال بچوں کو قیامت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تجارت سب سے زیادہ خسارے والی تجارت ہے۔ وما کانوا مہتدین، اس خسارے کی وجہ سے وہ ہدایت نہیں پاتے، محروم ہو گئے ہدایت۔ یہ بتانے کے لیے کہ ایک مومن کو چاہیے کہ اس کے نزدیک ہدایت سب سے قیمتی ہے، اور اسی لیے بعد میں ضلالہ کو کفر کہا ہے، خدا کو ایمان کہا، کہ انہوں نے کفر کو لے لیا ایمان کے بدلے۔ تو ایمان سے قیمتی شے کوئی نہیں، اور اگر کوئی اسے بیچ دے تو اس سے بڑا خسارہ اور کوئی نہیں، اس سے بڑا نقصان اور کوئی نہیں۔ اسی کے نتیجے میں وہ ہدایت سے محروم رہ گئے۔ یہ مناسب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال دی، دو مثال دیا ہے، ایک آگ کی اور دوسرے پانی کی مثال دیا ہے۔ اکثر مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس دور میں اس وقت دو طرح کے منافق تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں قسم کے منافقوں کی مثال دی۔ ایک منافق خالص منافق، ان کے اندر ذرہ برابر ایمان نہیں، پڑھ کر شک اور تردد میں پڑ جائے۔ تو دو طرح کے منافق تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کی مثال دی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلایا، تو جب ارد گرد روشن کر دیا اس آگ نے تو اللہ نے ان کی روشنی چھین دیا۔ یعنی یہ ایسے مثال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کوئی شخص آگ جلائے، جب آگ روشن ہو جاتی ہے تو راستے کی تمام چیزیں نظر آ جاتی ہیں، کیا اچھی ہیں کیا بری، کہاں کاٹے ہیں کہاں کاٹے نہیں، سب چیز دکھائی دیتی۔ پھر وہ روشنی اچانک ختم ہو جائے تو بالکل عجیب طرح کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اب سب اچھا کیا ہے برا کیا ہے سب ختم ہو جاتا ہے، جو معرفت تھی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حال ان کا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے ظاہری طور پر ایمان قبول کیا، تو اس کی روشنی میں انہیں کیا اچھا ہے کیا برا سب چیزیں نظر آئیں، یعنی انہوں نے فائدہ اٹھایا دنیا میں۔ اب اس ایمان کی وجہ سے ظاہری طور پر انہوں نے فائدہ اٹھایا جیسے روشنی کی وجہ سے کوئی فائدہ اٹھایا۔ اب اس میں اگر کانٹے ہیں تو ایسی چیزیں ہیں جو نقصان دہ بچ جاتا ہے انسان، تو انہوں نے فائدہ یہ اٹھایا کہ اب یہ محفوظ ہو گئے، اس لیے کہ ایمان لائے تو مومن کہلائے، تو ان کا مال محفوظ ہو گیا، ان کی اولاد محفوظ ہو گئی، ان کی جان محفوظ ہو گئی، اس طرح تمام چیزیں جو کی محفوظ ہو گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچانک جب یہ مرے تو پھر ان کو تاریکیوں میں جب موت آئی تو تاریکیاں تو دنیا میں یہ منافق جس طرح ایک روشنی سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، اسی طرح ایمان کی آڑ میں انہوں نے اپنا فائدہ اٹھایا، اپنے آپ کو فائدہ دیا پہنچایا اور اپنے بال بچوں کو اور سب کو۔ لیکن ایسے منافق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ مرے تو وہ روشنی چھین لی، اب یہ اندھیرے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ نے ان کی روشنی چھین لی۔ اللہ تعالیٰ نے روشنی کا یعنی آگ کی روشنی چھن گئی، لیکن آگ کا جلانا باقی ہے۔ آگ جب جلائی جاتی ہے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس میں روشنی ہوتی ہے اور ایک آگ کے اندر جلانے کی مادہ ہوتا ہے اور دھواں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ سب چھین لیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی چھین لی، بس روشنی چھین لی، جلانے کا مادہ ہے دھواں ہے،
تو وہ اب جلیں گے اور دھواں کھائیں گے. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. اور ان کو چھوڑ دیا تاریکیوں میں. جب روشنی چھین لی جائے گی تو اندھیرا اندھیرا چھا جائے گا, بلکہ پہلے سے زیادہ اندھیرا اور زیادہ ہو جائے گا, سخت اندھیرا ہو جائے گا. تو اب وہ کفر کے اندھیرے میں, نفاق کے اندھیرے میں اور قبر کے اندھیرے میں, عذاب کے اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سزا پا رہے ہوں گے. مستقل اب فکر اور غم میں ہوں. ایسا اندھیرا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا, نظر نہیں آتا, دیکھ نہیں سکتا. یہ ہے جو مثال دی اللہ تعالیٰ نے پہلی. یہ وہ ہے جو خالص منافق تھے کہ دنیا میں فائدہ اٹھایا مسلمان ایمان کی آڑ لے کر, مسلمانوں کی آڑ لے کر, لیکن یہ نہ سمجھے ان کا فائدہ ہوا. دنیا میں فائدہ اٹھایا, لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی روٹی کی. اور یہی کرے گا قیامت کے دن, جو سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن بھی انہیں روشنی ملے گی, پھر اچانک اللہ تعالیٰ چھین لے گا. اب وہ اجیریوں ہی میں بھٹکتے رہیں گے, تاریخیوں میں بھٹکتے رہے, کچھ جائے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تمام ہدایت کے دروازے کو بند کر دیا. اللہ نے تمام ہدایت کے دروازوں کو بند کر دیا. ہدایت کے دروازے 3 ہیں. ایک ہے کان, دوسرے ہے زبان, تیسرے ہے آنکھ. یہ ہدایت کے 3 دروازے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے تینوں دروازوں کو بند کر دیا. یہ کیا ہو گئے؟ کان بہرے ہو گئے, زبان کو گونگے ہو گئے, آنکھ کو اندھے ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چھین لیا, روشنی چھین لی, تو یہ عذاب میں پڑے اور ہدایت کے تینوں دروازوں سے محروم کر دیے. اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سمن, وہ بہرے ہیں, بکمن گونگے ہیں, عمیون اندھے ہیں, فہم لا یرجعون, تو واپس نہیں لوٹیں گے. یعنی اب یہ اسلام کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے, یہ ایمان کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے, یہ قرآن کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے. یہ اندھے ہیں ایمان, قرآن, اسلام سے, گونگے ہیں انہی تینوں چیزوں سے, اور اندھے ہیں انہی اندھے. تو وہ واپس نہیں لوٹیں گے. کیوں نہیں لوٹیں گے؟ اس لیے کہ جو پہچان کر پھر جائے وہ واپس نہیں جائے گا. یہ ایمان لائے بظاہر, اسلام کو جانا, پہچانا, پھر اس کے بعد یہ پھر گئے, کفر اختیار کیا, تو اب یہ واپس نہیں لوٹیں گے اسلام کی طرف. ایمان محروم کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. یعنی گویا منافق معرفت کے بعد یہ کفر میں داخل ہوئے, اس لیے اب ایمان کی طرف ان کا لوٹنا محال. جہاں کافروں کا تذکرہ آیا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کہی, لیکن لا یرجعون نہیں کہا, لا یعقلون کہا. سمن بکمن عمیون فہم لا یعقلون. کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے تو بہرے ہیں, گونگے, اندھے ہیں, تو عقل نہیں رکھتے. تو یہ بہرے, یہ گونگے, یہ اندھے ہو سکتا ہے کہ اسلام کی طرف لوٹ آئیں جب عقل آ جائے, لیکن جو اسلام کو جان کر کے کفر میں آیا ہے وہ پھر اسلام میں نہیں لوٹ سکتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محروم کر دیا ہے. یہ ہے پہلی مثال جو آگ سے دی گئی. اس کو قدنارا, آگ کو جلایا کسی نے. دوسری مثال بارش کی, او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق, یا آسمان سے بارش کی طرح. صیب کہتے ہیں موسلادھار بارش, تیز بارش جس میں تاریکیاں ہیں. مثال دیا, بارش ہو رہی ہے تیز, تو بارش ہوگی, اندھیرا بھی ہے, رعد کڑک بھی ہے, برق چمک بھی ہے, بجلی کی چمک. کڑک اور برق, رعد و برق کیا ہے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو ہانکتے ہیں, رعد. بعض احادیث آتی ہیں کہ جب وہ ڈانٹتے ہیں بادلوں کو ہانکتے وقت آواز نکالتے ہیں, وہ رعد ہے. اور ان کے پاس آگ کی کوڑے ہیں, تو جب اسے ہلاتے ہیں تو وہ ہے چمک, بجلی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے بارش
اس میں تاریکیاں ہیں، اندھیریاں ہیں، فرق ہے اور چمک ہے، تو وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں رکھ لیتے ہیں موت کے ڈر سے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں بجلی آئے اور اوپر نہ گر جائے، کہیں کڑک اور بجلی انہیں ہلاک نہ کر دے، تو کیا کان میں انگلیاں ڈالنے سے ہلاکت سے بچ جائیں گے؟ نہیں بچ سکتے۔ تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں موت کے ڈر سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کافروں کا احاطہ کیا، بھاگ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے۔ یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی۔ یہ مثال کیسے منطبق ہوتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے بتایا، آسمان سے بارش ہے قرآن وحی، آسمان سے بارش ہے وحی قرآن، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو رہی ہے اسلام، اس میں تاریکیاں ہیں، مطلب آزمائش، مصائب، مشکلات، کڑک اور چمک ہیں یعنی وعد و وعید، وعد و وعید۔ تو یہ جب ان کے سامنے قرآن پیش کیا جاتا جن میں یہ تمام چیزیں ہیں، تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے، نہیں چاہتے تھے کہ عوامر پر عمل کریں، نہیں چاہتے تھے کہ نواہی سے باز آئیں، نہیں چاہتے تھے کہ جو وعدہ ہے، جو وعد و وعید ہے اس کے مطابق زندگی بسر کریں، وہ نہیں چاہتے، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیں۔ یہ ہے منافق جو کرتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، ابھی مثال باقی ہے اور مثال پوری جب ہوگی، قریب ہے کہ چمک ان کی نگاہیں اچکلے، یعنی بات کہتے ہیں کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے اس لیے تاکہ کہیں ان کے حق میں ان کے خلاف کوئی آیت نازل نہ ہو جائے کہ یہ منافق ہے، اور پھر وہ سنیں۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، یعنی اتنی تیز اسلام کی روشنی، وحی کی روشنی ہوتی کہ ان کی آنکھیں چکا چوٹ ہو جائیں، یعنی قریب ہے کہ اب وہ ایمان ان کا حقیقی بن جائے۔ پھر کلما اضاء لهم مشوا فیہ، تو جب جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے بجلی یا چمک تو اس میں چلتے، اور جب جب اندھیرا ہو جاتا ان پر تو کھڑے ہوتے۔ یعنی جس طرح ایک مسافر سفر کر رہا ہو اور جب بجلی چمکے تو اس کی روشنی میں چلے، پھر اس کے بعد بجلی چمکنا بند ہو جائے تو گھٹا ٹوک اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑا ہو جائے۔ یہی حال ہے دوسرے قسم کے منافقوں کا۔ جب روشنی ہوتی تھی تو وہ اسلام میں رہتے، جب بجلی چمک جاتی ختم ہو جاتی تھی تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی اسلام میں نہیں۔ مثال کے دیا ہے ہمارے اسلاف نے، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، یعنی جب انہیں مال ملتا، مال غنیمت، دولت، عزت، تو اسلام میں چلتے چلے جاتے۔ جب ملتی مصیبت، پریشانی، شکست یا مال نہیں ملتا تو اسلام سے پھر۔ یہی ہے دوسرے قسم کے منافق۔ دوسرے قسم کے منافق کبھی ایسی روشنی ملتی کہ وہ سمجھ جاتے کہ یہ حق ہے، لیکن پھر جب دنیا کا نقصان دیکھتے، اپنے مال کا نقصان دیکھتے تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ سورہ حج میں فرمایا من الناس من یعبد اللہ علی حرف فإن أصابه خیر اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنیا والآخرہ۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے رہ کر، علی حرف، کنارے رہ کر، تو اگر انہیں ملتا خیر تو مطمئن ہوتے عبادت پر، دین پر، ایمان پر، اور اگر انہیں فتنہ ملتا، آزمائش، مصیبت، تو پھر جاتے دین سے گر جاتے۔ وہ یہ مطلب کہ دنیا ملتی تو مومن ہے، دنیا نہ ملے تو کافر۔ تو خسر دنیا والآخرہ، یہی ہے وہ جو دنیا کا بھی خسارہ، آخرت کا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جب روشنی ملتی یعنی مال، دولت، عزت، جب تب یہ دین میں چلتے، اور جب یہ چیز ختم ہو جاتی، انہیں مال، دولت، عزت نہیں ملتی تو پھر دین سے نکل جاتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی بصارت اور سماعت کو چھین لیتا، یعنی اس حقیقی سماعت اور بصارت کو چھین لیتا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا، لیکن جو جتنے پہ رہتا ہے اتنے ہی اسی طرح کا برتاؤ سلوک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ہر چیز پہ قادر ہے کہ ان کی سماعت بصارت چھین،
قادر ہے جبھی ان کا احاطہ کیا، قادر ہے جبھی روشنی چھین لیا ہے اور یہ تاریکیوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال دی۔ بعض روایتیں آتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو منافق تھے، دونوں ایمان لائے، پھر اس کے بعد ایمان سے پھر گئے اور مشرکوں کی طرف جانے لگے، مل گئے۔ مشرکوں کی طرف جاتے وقت انہیں حقیقت میں بارش ملی، ایسی بارش، ایسی کڑک، ایسی بجلی کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے، جب روشنی ملتی تو چلتے اور نہیں ملتی بجلی کی روشنی کڑک چمکتی تو رک جاتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے غلطی کیا، صبح اگر ہو تو چلیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر جا کر واپس ایمان لائیں گے۔ تو صبح آئے واپس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ ہے خلاصہ جو مثال آپ کے سامنے دی گئی منافقوں کے بارے میں، تاکہ ایک شخص سمجھے کہ جب کسی کو روشنی دے کر چھین لیا جائے تو کتنی بڑی مدد ہے۔ روشنی دے کر چھین لیا جائے، روشنی ہے اور پھر اس کے بعد چھین لیا جائے۔ اور اسی طریقے سے یہ بہت عیب کی بات ہے کہ کنارے کنارے رہے، جس میں مال دولت عزت ہو، تب تک تو اسلام اور ایمان پر چلے، جہاں مصیبت پریشانی یا آزمائش آئے چھوڑ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی مثالیں دی اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہے آج کی باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ انشاءاللہ آئندہ دوسرا موضوع یہ ہے جو منافقوں پر آیتیں آج ختم ہوئی اور منافقوں پر آیتیں پیش کی گئی۔ انشاءاللہ آئندہ دوسری باتیں، یہاں تک وہ آیت منافق کے بارے میں ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والا بنائے۔